سونی اور مہیوال کی کہانی محبت کا مظہر ہے۔ جہاں ہماری محبت کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، وہیں سے مہیوال کے لیے سونی کی محبت شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ شدت ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے سونی مہیوال کی کہانی محبت، جذبے اور المیہ کی کہانی ہے، جسے ہاشم شاہ نے قصہ قو کے تحت لکھا ہے کہ ایک دن دریائے چناب کے کنارے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کمہار کے ہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ سب سے خوبصورت مکمل کہانی سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہونا، لیکن میرا فائدہ ضرور ہونا ہے۔ لڑکی تھی جسے گاؤں والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کا نام سونی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب پنجابی میں خوبصورت ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس نے اپنے والد کے بنائے ہوئے برتنوں کو ڈیزائن کرنے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ایک دن ازبکستان کا ایک تاجر عزت بیگ اپنے کام سے گاؤں آیا۔ اس نے سونی کے باپ کی دکان کو ٹھوکر ماری اور چند دیگیں خریدنے اندر چلا گیا۔ تبھی اس کی نظر سونی پر پڑی، جو کونے کے برتنوں میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ عزت نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سونی کی خوبصورتی کو حاصل نہ کر سکیں اور وہ مسحور ہو گیا۔ وہ جلد ہی سونی پر نظریں چرانے کے لیے ہر روز دکان پر واپس آنے کی وجوہات تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اس کا سارا پیسہ ختم ہو گیا، لیکن جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ سونی کے قریب رہنے کے لیے عزت نے اس کے گھر پر نوکری شروع کر دی۔ وہ بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے مہیوال کہا جانے لگا۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو ان کے گاؤں سونی کے فخر اور مہیوال کے ایک غیر ملکی کے درمیان تعلقات پر شبہ ہوا، انہوں نے سونی کو دوسرے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے والد راضی ہو گئے اور سونی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس سے وہ محبت نہیں کرتی تھی۔ تقدیر کے ہاتھوں مجبور مہیوال نے تیر تیر کر دریائے چناب کو پار کیا اور ایک اور گاؤں میں جا بسا۔ یہاں تک کہ شادی کے بعد مہیوال کے دریا کے اس پار بس جانے کے بعد بھی کوئی بھی مشکل اس کے حق میں نہ ہونے کے باوجود سونی نے اس برتن کو استعمال کیا جسے اس کے والد نے نقل و حمل کا ذریعہ بنایا تھا، تاکہ ہر رات دریا کو پار کر کے اپنے محبوب مہیوال سے مل سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم المناک انجام تک پہنچیں، ہمیں کسی ایسی چیز کو تسلیم کرنا چاہیے جسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ سونی کا معظم محبت کی کہانیاں لکھتے ہوئے ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ مرد اپنی محبت کے لیے لڑتا ہے، جبکہ عورت آنکھیں نکال کر روتی ہوئی یہ دعا کرتی ہے کہ کسی دن اس کی محبت اسے بچا لے۔ ہماری سونی کوئی ریڑھ کی ہڈی کی عاشق نہیں تھی، وہ سخت جان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ اس نے مہیوال کے آنے اور اسے بچانے کے لیے بہادری سے قدم اٹھانے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اکثر یہ بات نہیں بولی جاتی کہ خواتین کی بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ سونی مہیوال کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سونی کے کردار کا خاکہ ان تمام مصنفین کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے جو بہادر مردوں اور بچائے جانے کی امید خواتین کے بارے میں بیکار لکھتے ہیں۔ اسی لیے قابل رحم خواتین کرداروں کے ساتھ دہرائی جانے والی تمام کہانیوں میں سونی مہیوال کی کہانی خواتین کو بااختیار بنانے کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سونی نے اس معاملے میں کیا کیا ہوگا؟ معاشرہ اپنی خواہشات رکھنے والی خواتین کو پس پشت کیوں سمجھتا ہے؟ ہم سونی مہیوال کی لوک داستان سن کر بڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ہاں، سونی مر گئی۔ ایک رات اس کی بھابھی نے ایک دوسرے سے برتن بدل دیا جو پکایا نہیں تھا۔ سونی ڈوب گئی۔ جو مہیوال پہنچی وہ اس کی لاش تھی۔ تاہم سونی محبت کے انتظار میں نہیں مری۔ سونی نے اپنی قسمت کی وجہ سے خود کو نہیں مارا، وہ مشکلات سے لڑنے کی کوشش میں مر گئی۔ آخر میں ایک شاعر خدا بھی نہ بچ سکا، محبت کے تقاضوں سے ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنا ڈالا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر دیں۔